نرم لمس، خاموش جذبات۔ انوشا ابھی صرف 16 سال کی تھی، ایک معصوم، شرارتی اور نازوں میں پلی بچی۔ اسے گڑیا کھیلنے سے زیادہ شوق کرکٹ کھیلنے کا تھا۔ کبھی بھاگتی، کبھی چھپتی، کبھی گلاب توڑ کر گلدستہ بناتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے ماں باپ نے اچانک اس کی شادی اپنے دور کے رشتہ دار ایان سے کر دی۔ ایان عمر میں 8 سال بڑا، ایک سلجھا ہوا، خوبرو مگر تھوڑا سخت مزاج انسان تھا۔ وہ ابھی مکمل جوانی میں قدم رکھ چکا تھا، مگر انوشا ابھی بچپن کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ شادی کی پہلی رات ایان نے کمرے میں داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگائی۔ چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو ایک نوجوان شوہر کی ہوتی ہے۔ انوشا دلہن کے جوڑے میں شرما رہی تھی، مگر ڈر اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ انوشا، ایان نے آہستہ سے کہا، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ اس نے ہاتھ تھامے لبوں سے چھوا اور پھر سب کچھ تیز ہوتا گیا۔ انوشا کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی، سہم گئی، مگر ایان بس اپنے جنون میں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اگلی صبح ہسپتال کا کمرہ جہاں ڈاکٹر نے رقیہ خالہ کو تنبیہ کی، اگر آئندہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سیدھا پولیس کیس ہوگا۔ ایان کو پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا، مگر اس وقت وہ خود کو روک نہ سکا۔ شاید جوانی، شاید جذبات، یا شاید نادانی۔ اگلے کچھ دن انوشا نے خاموشی میں گزارے، نہ کسی سے بات، نہ شکایت، بس ایک کھویا ہوا وجود جو ہنستی کھیلتی انوشا سے مکمل مختلف تھا۔ خالہ رشیدہ نے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، بچپنا چھوڑ دو۔ انوشا نے آنکھیں نم کر کے کہا، شادی کا مطلب تکلیف دینا ہے۔ ایان ہر روز انوشا کو منانے کی کوشش کرتا، کبھی پھولوں سے، کبھی تحفوں سے، مگر جب بھی قریب آتا انوشا سہم جاتی، رونے لگتی، مجھے چھوڑ دو ایان، مجھے کچھ وقت دو۔ مگر ایان خود بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رشتہ بنے مگر انوشا کو تکلیف نہ ہو۔ پھر ایک دن انوشا خاموشی سے ماں بننے کی خبر لے آئی۔ ایان کے چہرے پر خوشی تو آئی، مگر وہ جانتا تھا کہ انوشا ابھی بھی بچی ہے۔ اب وہ ماں کیسے بنے گی؟ وقت گزرتا رہا، مگر ایان کے دل میں ہمیشہ ایک خلش سی رہتی تھی۔ انوشا کو وہ زندگی نہیں دے سکا جس کی وہ مستحق تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو، وہ اس کے قریب آئے، اسے اپنائے، لیکن انوشا کا رویہ بدل چکا تھا۔ سبھین اداس راتیں خاموش ہو چکی تھیں۔ انوشا اکثر لان میں بیٹھ کر پھول توڑتی اور انہیں اپنے دوپٹے میں باندھ کر گلدستہ بناتی۔ ایان جب بھی باہر سے آتا دور سے انوشا کو دیکھتا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس نے جلد بازی کی اور یہی اس کے رشتے کی بنیاد کو کمزور کر گیا تھا۔ ایان نے کئی بار انوشا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار ایک دیوار بن کر رہ جاتی۔ انوشا پلیز مجھے ایک موقع دو۔ ایان وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے، میرا دل خوف سے بھر گیا ہے۔ ایک دن اچانک انوشا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ایان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر انوشا کی آنکھوں میں صرف خوف۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ خالہ رشیدہ نے اسے سمجھایا، پیار سے گلے لگایا، بیٹا ماں بننا آسان نہیں، مگر تم ایک مضبوط لڑکی ہو، اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ مہینے گزرتے گئے، انوشا میں ماں بننے کی جھلک آنے لگی، اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب وہ کبھی کبھی ایان کی موجودگی کو برداشت کرنے لگی تھی۔ اس کے اندر ماں کی محبت جاگ چکی تھی۔ ایک دن ایان گھر آیا تو انوشا کو پھولوں کے ساتھ کھیلتے پایا۔ اس نے انوشا کے قریب جا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ انوشا، کیا میں بھی اس بچے کا باپ
کہلانے کے لائق ہوں؟ انوشا نے کچھ دیر ایان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر وقت آیا جب انوشا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام رکھا گیا اسد۔ ایان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر زچگی کے بعد انوشا کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کئی دن وہ کومے میں رہی۔ ایان نے دن رات اس کے لیے دعائیں کی، ہر لمحہ اس کے بستر کے پاس بیٹھا رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا اسے اس کے بچے کے لمس کی ضرورت ہے، اسے روز اس کے پاس لٹایا کریں، اور ایان ایسا ہی کرتا رہا۔ اسد جب بھی روتا انوشا کی بند آنکھوں میں ہلچل ہوتی۔ پھر ایک دن اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ چوما۔ انوشا، تم نے میری دنیا لٹا دی، انوشا نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ اسد کی محبت تھی جو مجھے واپس لائی۔ مہینوں کے بعد انوشا مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں، ایک ماں بھی بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اعتماد واپس آ چکا تھا۔ ایان اس کے ساتھ ہر لمحہ تھا، ایک نرم شوہر، ایک محبت کرنے والا ساتھی۔ پھر وہ دن آیا جب انوشا نے پہلی بار ایان کو کہا، آج میں تمہارے لیے کچھ خاص بناؤں گی، تم نے میرے لیے سب کچھ کیا، اب میری باری ہے۔ ایان نے اسے سینے سے لگا کر کہا، نرم لمس، خاموش جذبات، یہی تو ہماری کہانی ہے۔